اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق اسی طریقے سے تقسیم کر دیے ہیں جس طریقے سے اس نے تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کر دیا. ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا، مال، شہرت اسے بھی دیتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. پیسہ، مال، دنیا، شہرت اسے بھی دیتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. لیکن وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ. فرمایا دین کا فہم، دین کی محبت، دین کا درد، دین کی خدمت کا جذبہ اور دین کی محبت صرف اسی کی جھولی میں عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین ہر ایک کو عطا نہیں کرتا. سبحان اللہ. دین صرف اسی کو عطا کرتا ہے جس سے روئے زمین پر اللہ کو محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا فمن آتاہ اللہ الدین فقد احبہ. فرمایا لوگوں روئے زمین پر دیکھا کرو جس کو اللہ رب ذوالجلال نے دین کا فہم دیا ہے، دین کی محبت دی ہے، دین کا درد دیا ہے، جو اللہ کے دین کے غلبے کی تک و دو میں رہتا ہے، دین کے غلبے کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، لوگوں کو دین سے جڑنے کی بات کرتا ہے. فرمایا ایسے شخص کو دیکھو تو سمجھ جاؤ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اس سے محبت کرتا ہے. دنیا والے جو چاہیں کہیں، اس دنیا والوں نے تو کائنات کے عظیم انسان محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑا. مصطفیٰ کے بارے میں بھی خود چچا بلاد کہتا تھا لوگوں یہ ہمارا بھتیجا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے. لوگوں ان کی باتوں میں نہ آنا. جہاں جہاں مصطفیٰ دین کی دعوت لے کر جاتے وہ بدبخت لعین پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ جاتا تھا، ساتھ ساتھ جاتا تھا، اور لوگوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا تھا. ساری زندگی وہ اسی تک و دو کوشش میں رہا. لیکن اللہ رب ذوالجلال نے تبت یدا ابی لہب وتب یہ سورت نازل کر کے اس دین کے دشمن سے لے کر قیامت تک آنے والے دین دشمنوں کی اوقات بتا دی. فرمایا تم میرے محبوب کو غربت کا تانا دیتے ہو، تم میرے محبوب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو، لیکن ایک طرف میرے محبوب کا یہ مقام ہے، میرے محبوب کی یہ شان نبوت ہے کہ میرے محبوب غریبوں میں رہتے ہیں، غریبوں میں بستے ہیں، غریبوں میں اٹھتے ہیں، غریبوں میں بیٹھتے ہیں، اور تم مالدار میرے محبوب کا مذاق اڑاتے ہو. لیکن میرے محبوب کی شان پتہ کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی شان یہ ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. عظمتیں یہ ہیں پھر اٹھا کر مصطفیٰ کو اپنا دیدار بلا حجاب عطا کرتا. یہی امام احمد بن حنبل کے ساتھ بھی ہوا. حکمران وقت نے یہ فتویٰ جاری کروایا کہ قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے، فرمایا نہیں قرآن مخلوق نہیں، مخلوق چونکہ حادث ہے، مخلوق نے ختم ہو جانا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اس کی صفت ہے. جس طرح اللہ کی ذات پر فنا نہیں ہے اسی طرح اللہ کی صفات پر بھی فنا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے. اس جرأت کا مظاہرہ کرنے پر اس نے امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا، آپ کے بازو توڑ دیے، ٹانگیں توڑ دی. جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا آپ کے چہرے مبارک پر کالا رنگ مل کے گدھے پر بٹھا کر بازاروں میں گھمایا گیا. آپ بے ہوشی کے عالم میں لوگوں کو فرماتے تھے لوگوں جس کو نہیں پتا میں کون ہوں، میں امام احمد بن حنبل ہوں، میں امام احمد بن حنبل ہوں.
بدبخت قرآن کو مخلوق کہتا ہے، میں قرآن کو اللہ کا کلام، اس کی صفت کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا، آپ کے شاگرد نے خواب میں دیکھا اور عرض کی حضور اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جب پہلی شام مجھ پر آئی اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے فرشتوں میرے اور امام احمد بن حنبل کے درمیان جتنے پردے ہیں ہٹا دو، میں بلا حجاب آج احمد بن حنبل کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ واقعہ معراج ہو یا امام احمد بن حنبل کی اذیتوں والا واقعہ ہو، یا ہر دور میں حضور کے دین کی محبت کی حفاظت کرنے والے، حضور کی عزت اور ناموس پر کٹ مرنے والے، حضور کے دین کے غلبے کی بات کرنے والے، ان کے لباس جیسے ہوں، وہ چٹائیوں پر بیٹھ جائیں، ان کے لباس پھٹے پرانے، آپ ان کی غربت کا مذاق اڑائیں، ان کے لباس کا مذاق اڑائیں، ان کی کمائیگی کا مذاق اڑائیں، جو چاہیں کہیں، لیکن دوستو وہ جزا نماز پڑھنے والے کی نہیں ہے، وہ جزا روزہ رکھنے والے کی نہیں ہے، وہ جزا جہاد کرنے والے کی نہیں ہے، جو جزا اللہ کے دین میں تہمتیں برداشت کرنے والے کی ہے وہ کیا ہے؟ ہر ایک کو جنت ملنی ہے، جنت کے باغات ملنے ہیں، جنت کی نہریں ملنی ہیں، جنت کی نعمتیں ملنی ہیں، لیکن حضور کے دین کی بات کرنے والا، حضور کے دین کی غلبے کی بات کرنے والا، اس دین کے راستے میں اذیتیں برداشت کرنے والا، تہمتیں برداشت کرنے والا، اس کی جزا ہے تو صرف رب ذوالجلال کے مکھڑے کی زیارت رکھنی ہے، اور کسی عمل کی جزا رب ذوالجلال کے مکھڑے کی زیارت نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے دین کے راستے میں اذیتیں برداشت کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ مال و دولت ہر ایک کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن دین صرف اسی کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔